قرآن مجید کہتا ہے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ جس طرح ہم نے سورۃ النبأ میں پہلی سورت میں پڑھا تھا کہ کافروں نے اعتراض کیا کہ مرنے کے بعد ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا، جب ہم مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، گل سڑ گئے، تو ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے زمین کو بنایا، پہاڑوں کو کھڑا فرمایا، یہ تمام چیزیں ہم ہی بنانے والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی پھر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا اقرار کیا اور ارشاد فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ کافروں سے، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو توحید پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مضبوط ہو یا سات آسمان مضبوط ہے؟ تو جواب ہمیں یہی ملتا ہے کہ آسمان زیادہ مضبوط ہے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ کے یہاں پر الفاظ ہیں کہ تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان زیادہ مضبوط ہے؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ سورۃ النبأ میں جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے 7 آسمان بنائے، اوپر نیچے اور مضبوط ترین بنائے، اور وہاں پر الفاظ سے شدادا کے، اور یہاں پر لفظ ہے اشد، اس سے بھی بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ایک ہوتا ہے مضبوط اور ایک ہوتا ہے مضبوط ترین۔ یہاں پر الفاظ ہیں شدادہ کے نہیں بلکہ اشدوں کے الفاظ ہیں کہ ہم نے آسمان کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ ہمارے علاوہ اسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان زیادہ مضبوط ہے؟ اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اور ہم نے انہیں کوئی نیچے نیچے نہیں بنایا، اس کے نیچے کوئی پلر نظر نہیں آتا، بلکہ ہم نے انہیں بہت بلندی پہ بنایا ہے، اور فَسَوَّاهَا بنایا بھی ترتیب سے، بنایا بھی ترتیب سے ہے، اس کی کوئی ترتیب میں بھی خلل نظر نہیں آتا۔ اتنی اونچی جا کر کوئی بلڈنگ بنائے تو کہیں نہ کہیں خامی نظر آتی ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری پہنچ سے دور انہیں بنایا، اور وہاں جا کر بھی، وہاں بنا کر بھی ہم نے انہیں ترتیب سے بنایا ہے، ایک طریقے سے بنایا ہے۔ اور اب سورۃ الملک اٹھائیں تو قرآن کہتا ہے مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ۔ تو اپنے رب کی تخلیق کو بار بار دیکھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری تخلیق کو آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھا کر دیکھ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، تو دیکھ کہیں تجھے میری تخلیق میں خلل نظر آتا ہے؟ پھر آگے فرمایا ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری نظر تیری طرف ہی لوٹ کر آئے گی، تیری نظر، یہ تیری بصارت جواب دے جائے گی، اور واپس یہی آ کر کہے گی کہ تیرے اندر تو خامی ہو سکتی ہے، رب کی تخلیق میں خامی نہیں ہو سکتی، رب کی تخلیق میں خامی نہیں ہو سکتی۔ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، ہم نے انہیں بہت بلندی پہ بنایا اور پھر ترتیب سے بنایا ہے، ہماری تخلیق میں کوئی خلل نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ رب العالمین اپنی توحید کا اعلان کیوں فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، کیسے نہیں ہوں گے؟ جب اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مرنے کے بعد ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ رب فرماتا ہے جب ہم نے اتنے بڑے آسمانوں کو کھڑا فرما دیا ہے تو تم کیا چیز ہو؟
آگے فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اسی آسمان سے ہم نے پھر رات کو پیدا فرمایا، دن کو پیدا کیا۔ رات کو کیسے پیدا کیا؟ کہ جب سورج چھپ جائے تو رات ہو جاتی ہے۔ اسی آسمان میں ہم نے رات کا ذریعہ بھی بنایا کہ جب سورج چھپ جائے تو رات ہو جاتی ہے، چاند اور ستارے نظر آ جائیں تو رات ہو جاتی ہے، اور جب ضحاہا، جب یہ سورج چمکدار ہو جاتا ہے تو رب فرماتے ہیں ہم اسی سے دن بنا دیتے ہیں، اسی سے دن بناتے ہیں، اسی سے رات بناتے ہیں۔ اور رب کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو کئی صدیاں پہلے ایک ڈیوٹی لگائی تھی کہ سورج وقت پہ نکلنا چاہیے، چاند اور ستارے وقت پر نکلنا چاہیے، اور وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا فرما رہا ہے۔ حالانکہ وہ ہے بھی اشد، وہ ہے بھی مضبوط، اگر وہ اکڑنا چاہے اگر وہ بھی نہیں سکتا میرے سامنے، لیکن وہ اپنی مضبوطی کو دیکھ کر بھی اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہے۔ اے انسان تو ہے بھی کچھ نہیں۔ یہ علماء نے لکھی بہت بڑی زبردست کر کے بات کہ آسمان کے اوپر ہم نے چاند اور ستارے اور سورج کو چمکایا اور اتنا مضبوط بنایا، اس کے باوجود بھی اس کے اندر آج تک ڈیوٹی میں فرق نہیں آیا۔ اے انسان تو 6-7 فٹ 5 فٹ کا جوان، تو آج بات بات پہ اکڑتا ہے، تیرے اندر یہ اکڑ کہاں سے آئی؟ جب اتنا بڑا آسمان ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تو تیری کیا مجال ہے؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے، اور ہماری ڈیوٹیاں رب نے لگائیں، ہماری کی ڈیوٹیاں رب العالمین نے لگائیں، اور رب کے پیارے حبیب نے ہمیں بتا دی۔ یہ جو نماز کا تحفہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام عرشوں پر تشریف لے گئے، وہاں پر یہ نماز کا تحفہ ملا۔ جب آدمی کسی کے پاس جاتا ہے یا وہاں سے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے یا لے کے آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، اے اللہ کے محبوب، اے میرے پیارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے پاس سے تشریف لے کے آ رہے ہیں تو تحفہ کیا ملا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے 50 نمازیں ملی۔ تو وہاں پر یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نوٹ کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی نہیں ادا کر سکے گی، آپ واپس جائیں اور 9 چکر 9 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے رہے جاتے رہے اور 50 سے 5 کروائیں۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا میری امت پر صرف 3 فرض تھی، میری امت پر صرف 3 فرض تھی، اور وہ بھی ان کے لیے مشکل تھا، یہ 5 بھی زیادہ ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت بڑی پرہیزگار ہوگی، بڑی متقی ہوگی، آپ کی امت بڑی گناہگار ہوگی، اس لیے اس نے 3 نہیں پڑھی، میری امت پڑھ لے گی۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا مجھے اب شرم آتی ہے رب کے پاس بار بار 10ویں بار جانے پہ۔ او امتیو، میرے نبی کے غلاموں، اپنے نبی کی شرم کا ہی خیال رکھو، اپنے آقا کی شرم کا ہی بھرم رکھ لو۔ جو بے نمازی ہیں، جو نماز سے دور ہیں، حضور نے یہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے۔ حضور بار بار نمازیں معاف کرواتے رہے، میں اگر جاؤں گا تو رب کیا کہے گا کہ یار تجھے ہم نے ایک تحفہ دی ہے اور وہ بھی سارے کا سارا ہمیں واپس کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اپنے آقا کے لیے ہی نماز ادا کر لو، رب تمہارے اوپر کرم فرما دے۔ تو میں یہاں سے چلا کہ جب اتنا مضبوط آسمان جس کی ایک ڈیوٹی سورج کا نکلنا، چاند کا اپنے وقت پہ نکلنا وہ ہو رہا ہے،
رب نے ہمارے ذمہ بھی کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جو ڈیوٹیاں ہماری لگی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ پھر فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس کے بعد ہم نے زمین کی طرف توجہ فرمائی، پھر ہم نے زمین کو بنایا اور زمین کو بھی ہم نے ترتیب سے بچھایا۔ یہ بھی رب ارشاد فرما رہا ہے پہلے آسمانوں کو بنایا پھر زمین کو بنایا، اور ایک دو جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا۔ تو یہ مختلف ہیں، تو علماء نے یہاں پر لکھا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کی پہلے بنا دی، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پھر جو کچھ زمین میں رہ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا۔ اس طرح اگر کہیں زمین کو پہلے بنایا پھر بھی ٹھیک ہے، اگر کہیں پہلے آسمان کو بنایا پھر بھی ٹھیک ہے، بنانے والا تو رب ہی ہے، بنانے والا تو رب ہی ہے، سب کچھ کرنے والا رب ہے۔ اس سے توحید پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی توحید پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی وحدانیت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان یہ ہونا چاہیے جو میرے لیے بہتر ہے وہ بھی کرنے والا رب ہے، جو میرے لیے نہیں بہتر ہے وہ بھی کرنے والا رب ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، ہم نے پھر زمین کو بچھایا اور پھر کیا کیا؟ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، پھر ہم نے زمین کو بنا کر ہم نے اس سے پانی کو نکالا، وَمَرْعَاهَا، پھر ہم نے اس زمین کے اوپر چراگاہ بنا دی، چراگاہ بنا دی، گھاس نکالا، فصلیں اگائیں تمہارے لیے، وَمَرْعَاهَا، ہم نے اس کے اوپر چراگاہ بنائی۔ اور یہ ایک حدیث پاک میں لفظ استعمال ہوئے ہیں رائی کے، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، جو آدمی بکریاں چراتا ہے نا اس کو کہتے ہیں چرواہا، اور چرواہے کو عربی میں کہتے ہیں رائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی رائی ہے، ہر آدمی رائی ہے، حفاظت کرنے والا ہے، بکریاں چرانے والا نہیں، حفاظت کرنے والے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ رائی۔ تم میں سے ہر آدمی رائی ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اور قیامت والے دن ہر آدمی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے جتنے لوگ ماتحت ہیں نا ان سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی والد سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی۔ یہ نہیں ہے کہ والد صرف نماز پڑھتا رہے، نیک کام کرتا رہے، اولاد بگڑی رہے، تو یہ کہاں پر کہیں پر نہیں لکھا، بلکہ اولاد کی تربیت بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ اپنے اعمال میں تو وہ بچ جائے گا لیکن اولاد کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی رائی ہے، حفاظت کرنے والا ہے، کس چیز کی؟ یعنی جو اس کے لوگ ماتحت ہیں ان کی صحیح پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، ان کا نام و نفقہ پورا کرے۔ شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی سے شوہر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کے گھر کی حفاظت کی یا نہیں، اس کی غیر موجودگی میں بچوں کی کیسی تربیت کی، اس کی غیر موجودگی میں مال کہاں کہاں لگایا، اپنی عزت کی حفاظت کی یا نہیں۔ اسی طرح استاد سے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو کیسا پڑھایا، حق پڑھایا یا نہیں پڑھایا، غلط تو نہیں بتایا، استاد سے پوچھا جائے گا۔ شاگردوں سے پوچھا جائے گا جو جو کام تمہیں استاد نے دیا تھا وہ پورا کیا تھا یا نہیں، کہاں کہاں ڈنڈی ماری تھی۔ اور اولاد سے بھی پوچھا جائے گا والدین کے بارے میں کہ تمہیں والدین نے ہاسٹل کی فیس دی تھی، یونیورسٹی کی فیس دی تھی، تم نے وہ فیس اپنی جگہ پر ادا کی یا مزے کرتے رہے۔
کئی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے اور ہمارے سامنے حالات ہیں. اکثر لوگ ماشاءاللہ یہاں پر اکثر کابینہ یہاں پر جو ہمارے جمعے میں ہوتی پڑھی لکھی ہوتی ہے, یونیورسٹی کے حضرات بھی آتے ہیں, تو تمام احباب سے اپنی اپنی جگہ پر پوچھا جائے گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی راعی ہے, حفاظت کرنے والا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے زمین کو تمہارے غلے کا, تمہاری گندم کا, تمہاری چراگاہ کا حفاظت کرنے والا بنایا ہے. جو آدمی اپنی رعیت کا, اپنے ماتحت لوگوں کی حفاظت نہیں کرتا, ان کی تربیت نہیں کرتا, کسی کا نہ حق مال کھاتا ہے, وہ سمجھ لے اس سے زمین بھی بہتر ہے, اس سے زمین بھی بہتر ہے, وہ مٹی بھی بہتر ہے. حالانکہ مٹی کے بارے میں وہ مشہور ہے, مٹی کی قیمت سب سے کم ہوتی ہے. مٹی ہے, اس کی قیمت سب سے کم ہے. لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مٹی بھی بہتر ہے کہ ایک دانہ کسان زمین میں ڈالتا ہے اور وہ زمین کئی مہینے سنبھال کے رکھتی ہے, پھر واپس ایک نہیں دیتی, کئی 100 گنا کر کے باہر نکالتی ہے. تو مٹی بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَمَرْعَاهَا, ہم نے پھر زمین پر آئی, اخرج منہا ماءہا, ہم نے اس سے پانی کا بندوبست بھی کیا اور تمہارے لیے چراگاہ کا بندوبست بھی فرمایا. فرمایا تمہارے لیے ہم نے اس سے گھاس بھی اگائی, غلہ بھی اگایا. جب زمین اتنی وفا کر رہی ہے, اے انسان ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, تجھے تو زیادہ وفا کرنی چاہیے, تجھے تو زیادہ وفا کرنی چاہیے. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا, پھر ہم نے ان پہاڑوں کو ترتیب دیا, ترتیب سے کھڑا فرمایا, بے ڈھنگا نہیں. جہاں پر ہمیں ضرورت تھی ہم نے زمین پر پہاڑوں کو کھڑا کیا, اور کھڑا کرنے کا مقصد بھی ایک ہی تھا کہ زمین کا توازن برقرار رہے, تمہارے لیے مشکلات نہ آئے. اور پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا, ان پہاڑوں کو ہم نے کیلے بنایا, میخ بنایا. اور یہاں پر فرمایا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا, اس کے بعد ہم نے پہاڑوں کو ترتیب دیا, نصب کیا, کھڑا فرمایا. پھر فرمایا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ, یہ اس لیے تھا کہ تمہارے لیے بھی بہتر ہو, تمہارے جانوروں کے لیے بھی بہتر ہو. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ, یہ ساری نعمتیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں یہ صرف یا تمہارے لیے دی ہیں یا تمہارے جانوروں کے لیے یہ پیدا کیے. اس کے بعد بھی انسان اگر ناشکریہ کرے تو پھر اس کی اپنی مرضی. اس کے بعد بھی اگر وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے, اس کی توحید سے, اس کے ذکر سے اگر دور رہے تو پھر اس کی اپنی مرضی. اللہ رب العالمین نے تو راستہ بتا دیا کہ اگر تو میری توحید کا اقرار کرے گا, میری بارگاہ میں آئے گا, میں رب العالمین تیرے اوپر کئی گنا زیادہ کروں گا. آج تو ناشکریہ کر رہا ہے, اللہ رب العالمین سے دور ہے, اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہے, اس کے بعد بھی وہ کرم فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تو میری توحید کا اعلان کرنے والا بن جا, اور اگر میری بارگاہ میں آنے والا اور کھڑا ہونے والا بن جا, پھر دیکھ میں تیرے اوپر کتنا کرم فرماتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید کا اقرار کیا, جو ہے اعلان کیا. پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس وقت کیا بنے گا جب انسان کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آ جائے گی. وہ مصیبت کیا ہے؟ قیامت کا دن. پچھلی صورت میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے توحید کا اعلان فرمایا, اس کے فوراً بعد قیامت کا اعلان کیا. اور اس سورۃ النازعات میں بھی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اس وقت کیا بنے گا جب انسان کے اوپر ایک مصیبت آ پڑے گی, قیامت آ جائے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی, پھر اس وقت انسان اپنے اعمال کے بارے میں سوچے گا, ان کا ذکر کرے گا, یار میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا, یہ نیکی بھی کی تھی. پھر اس کو اپنی نیکیاں بھی اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے.
لیکن انسان کی یہ عادت ہے ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ اس وقت انسان جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس دن جو آدمی اپنے گناہوں سے مکرے گا، اللہ رب العالمین اس کے اپنے اعضاء کو حکم فرمائے گا۔ ہاتھوں کو حکم دے گا تو ہاتھ بول پڑیں گے، زبان کو حکم دے گا تو زبان بول پڑے گی، آنکھوں کو حکم دے گا تو آنکھیں بولے گی، ایک ایک عضو بولے گا یا اللہ اس نے گناہ کیا ہے، یا اللہ اس نے یہ نیکی کی ہے۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا رب کرم فرمائے گا، جنت میں داخل فرما دے گا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس مصیبت آنے سے پہلے جس کو رب مصیبت کہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور کبرا کا معنی ہوتا ہے بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم دنیا میں دیکھتے ہو نقصان، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی عضو ٹوٹ گیا، یہ تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں۔ اس مصیبت کے لیے تیاری کرو جو آگے آنے والی ہے، اور جو آدمی وقت سے پہلے تیاری کر لیتا ہے وہ سب سے بڑا دانا ہوتا ہے، سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے، اور سب سے بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ اور حقیقی کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس دن کے لیے تیاری کرو، اس دن کے لیے تیاری کرو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب سب سے بڑی مصیبت آنے والی ہے، دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن جو بڑی مصیبت آئے گی یعنی قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اور یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن پھر اپنے انسان اعمال کو سوچے گا اور اندازہ لگائے گا، کاش کہ میں نے نیکیاں کر لی ہوتی، کاش میں نے اچھے اعمال کر لیے ہوتے۔ آج کا جو ہمارے ٹاپک کا آخری درس اور خلاصہ یہ ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی ایک ہی اعلان کریں کہ بہتر کرنے والا بھی رب ہے، جو ہمارے ساتھ بہتر نہیں ہوتا وہ بھی رب کرنے والا ہے۔ جب توحید پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، رسالت پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر ہر بات پر میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں پہلے سے زیادہ عطا فرماؤں گا، میں تمہیں پہلے سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اس کی نعمت آنے پر بھی شکر ادا کرو۔ اگر اس کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس پر بھی شکر ادا کرو، یا اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے ہی دی تھی نعمت، تو نے ہی واپس لے لی ہے۔ جب صبر کرنے والے بن جاؤ گے تو ان اللہ مع الصابرین، جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو جائے اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ اگر جیتنا چاہتے ہو ہمیشہ کے لیے تو اللہ رب العالمین کی ہر مہربانی پر، ہر مصیبت پر شکر کرنا شروع کر دو، صبر کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس درس قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنت ادا فرمائے۔